बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। कौमी असेंबली का हल्का NA 96 फैसलाबाद जड़ांवाला। राय हैदर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आम इंतखाबात 2024 में इस हल्के से कामयाब हुए और अब 9 मई के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के मुताबिक ATC कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने 9 मई के केसेस के फैसले सुनाए, उसमें राय हैदर अली खान साहब जो हैं वो 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता करार पाए जाने के बाद अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, नाअहल करार दिए जा चुके हैं। अब NA 96 जड़ांवाला में ज़िमनी इलेक्शन होगा और इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर नवाब शेर वसीर जैसे मजबूत और मायानाज सियासतदान को मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नवाब शेर वसीर होंगे जो इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का मुकाबला करेंगे। अब नवाब शेर वसीर साहब जो है उनके ऊपर तो बात करूंगा, लेकिन इससे पहले इस हल्के की तारीख में आपके सामने रखूंगा। वैसे तो ये जो राय हैदर अली साहब जो अभी हाल ही में नाअहल हुए और जो फैसला इनके खिलाफ आया ATC कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, ये राय हैदर अली साहब जो हैं ये 2008 में मुस्लिम लीग नवाज के MPA भी रह चुके हैं और इनके जो वालिद थे राय सलाउद्दीन साहब, वो एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया करते थे। ये हल्का इस लिहाज से भी बहुत फेमस है कि इस हल्के में साबिक वफाकी वजीर मुशर्रफ के राइट हैंड चौधरी वसी जफर साहब जो हैं वो इस हल्के से MNA बने। 2002 के आम इंतखाबात में वो इस हल्के से कामयाब हुए मुस्लिम लीग काफ के टिकट के ऊपर और फिर वो वफाकी वजीर बने, फेडरल मिनिस्टर बने। अब ये जो हल्का है 2002 से 2013 तक इस हल्के का नंबर NA 76 था। 2018 में जो हल्का बंदियां हुई उन हल्का बंदियों के बाद इस हल्के का नंबर तब्दील हुआ और ये NA 102 था। फिर 2024 की जो हल्का बंदियां हुई उसमें ये हल्के का नंबर दोबारा तब्दील हुआ और फिर ये हल्का NA 96 था। अब इस हल्के में मजहबी वोट कितने हैं, इस हल्के में कौन स्ट्रांग है, कौन किस हद तक सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दे सकता है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन इसी हल्के से साबिक वफाकी वजीर मौजूदा वफाकी वजीर बुराए मुमलिकत मौजूदा वफाकी वज़ीर मुमलिकत बुराए दाखिला तलाल चौधरी साहब भी 2013 में इस हल्के से MNA बन चुके हैं। 2002 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी वसी जफर साहब ने कामयाबी हासिल की। 2008 के आम इंतखाबात में नवाब शेर वसीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर भारी अक्सरियत के साथ MNA मुंतखब हुए। MNA बनकर वो कौमी असेंबली का हिस्सा बने। 2013 के आम इंतखाबात में इस हल्के से तलाल चौधरी साहब जो मौजूदा वफाकी वजीर मुमलिकत बुराए दाखिला हैं वो इस हल्के से कामयाब हुए। 2013 के अंदर तलाल चौधरी साहब कामयाब हुए। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाब शेर वसीर जैसे मजबूत और मायानाज सियासतदान को मैदान में उतारने का फैसला किया और तलाल चौधरी साहब उनका मुकाबला कर रहे थे। तलाल चौधरी साहब को शिकस्त हुई और नवाब शेर वसीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA बने। 2024 के आम इंतखाबात में क्योंकि नवाब शेर वसीर साहब मुनहरिफ अराकीन में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो मुनहरिफ अराकीन थे जिसमें राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, उसके बाद अब्दुल गफ्फार भट्टू और भी बहुत से लोग थे जो मुनहरिफ अराकीन में थे। तो नवाब शेर वसीर साहब को 2024 के इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे NA 96 से। अब वो जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के ऊपर तो बहुत से सवालात उठे कि राय हैदर अली 1 लाख से ऊपर वो वोट ले गए और राय हैदर अली साहब का 1,34,485 वोट था और नवाब शेर वसीर साहब का 92,504 वोट था। अब इस रिजल्ट के ऊपर मुझ समेत बहुत से जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, वो इस पर उंगलियां उठा रहे थे, इस पर सवालात उठा रहे थे कि राय हैदर अली साहब इतना वोट कैसे ले गए कि एक नवाब शेर वसीर जैसा एक ऐसा सियासतदान जिसने अपने हल्के में बेशुमार काम करवाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, उसके बाद पार्क्स, उसके बाद रोड्स को कारपेटेड बनवाया, जड़ांवाला के अंदर जो रोड्स थे उनको वो पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने बड़े काम करवाए
اور نواب شیر وزیر جو ہیں وہ ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا جو پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ان کو ایک بڑا ایک روایتی سیاستدان کہتی تھی. فیصلہ آباد کی جو سیاست ہے اس کے اندر نواب شیر وزیر کا بہت بڑا ہولڈ رہا, ابھی تک بڑا ہولڈ ہے. تو نواب شیر وزیر صاحب جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کی ضد بن چکے تھے, اس لیے کیونکہ سر وہ ایک تو سٹرونگ فیملی اور دوسرا روایتی طور پر بڑے مضبوط سیاستدان تھے. اب جو طلال چودھری صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب کا سٹیٹس اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اب یہی جو NA 96 ہے, اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں, ایک PP 100 اور دوسری جو ہے PP 101. اب یہ جو PP 100 ہے, اس PP 100 پر عمیر وسیع چودھری, عمیر وسیع ظفر صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار, وہ اس صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے. اور جو دوسری نشست ہے اس پر اکرم چودھری, جو طلال چودھری موجودہ وفاقی وزیر ہیں, ان کے چچا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار, وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے. ان کے جو چچا ہے, سکے چچا اکرم چودھری صاحب, وہ MPA بنے. اب یہ جو پورا حلقہ ہے, یہ اس حلقے میں, اب میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ یہ ڈسٹرب کیسے ہوا یا اس کے جو ہے یہ تھیوری کے اوپر تو میں بات نہیں کرتا, لیکن اس حلقے میں ایک مذہبی ووٹ جو ہے نا اس کا بھی سر رجحان ہے. 2018 کے اندر یہی مذہبی ووٹ جو 16,000 کے قریب مذہبی ووٹ تھا وہ 19,000 کے قریب بھی پہنچا. 2024 کے قریب بھی, 2024 کے جو الیکشنز تھے اس میں اتنا ہی ووٹ تھا لگ بھگ, آئی تھنک کو 3 سے 2,000 کا فرق تھا, تو TLP کا بھی ووٹ تھا. اب فیصلہ آباد کے اندر جو جرلو بیرانا, جو 2024 کے الیکشنز کے اندر جرلو بیرا, جس طرح راجہ ریاض کے بیٹے کو, راجہ دانیال کو اڑوا دیا گیا, نواب شیر کو اڑوا دیا گیا, حاجی اکرم انصاری کو اڑوا دیا گیا. حاجی اکرم انصاری جو ایک بڑے مضبوط سیاستدان اور اپنے حلقے میں بہت کام کروانے والے بڑے سٹرونگ قسم کے پولیٹیشین, جو نواز شریف کے بڑے وفادار اور دیرینہ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں, ان کو اڑوا دیا گیا. رانا ثناء اللہ کو اڑوا دیا گیا. ڈاکٹر نثار جٹ کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ تھے اور ابھی وزیر اعظم کے حال ہی میں وہ مشیر بنے 2024 کے الیکشنز کے بعد, ان کو اڑوا دیا گیا. تو سر فیصلہ آباد میں تو رڑے نکلے ہیں. فیصلہ آباد میں تو جس طرح نون لیگ کو ٹارگٹ کیا گیا وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ کس طرح ایک جماعت کو مخصوص ایجنڈے کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک مذہبی ٹلٹ بھی تھا. اب خیر اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, جو بھی تھا اس میں تھیوری کے اوپر نہیں جاتا. لیکن سر اس حلقے کے اندر کانٹے دار مقابلہ ہوگا. اچھا, ایک امپیکٹ ضرور ہوگا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی ہوا چل گئی, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ووٹر کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے پر قائل ہو چکا ہے اور اس نے عمران خان کے کہنے پر ووٹ دینا. سر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ضرور پڑے گا, تحریک انصاف کے اوپر تو ضرور پڑے گا. جو بطور تجزیہ نگار میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو 9 مئی کے کیسز کے فیصلے ہیں اس نے تحریک انصاف کو مورلی طور پر بہت ڈیمیج کیا, اور ابھی مزید کرنا ہے. ان بائی الیکشنز کے ریزلٹس میں آپ دیکھیں گے کہ جو 9 مئی 2023 کو جو ہوا تھا اس کے ریزلٹس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوں گے عمران خان کی پاپولیرٹی سے, کیونکہ سر عمران خان کی پاپولیرٹی کو ہم 9 مئی کے ساتھ تو کنسیڈر نہیں کر سکتے. آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 9 مئی کے فیصلوں سے جڑی ہوئی ہے, اور جو 9 مئی کے فیصلے ہیں اس کے باوجود عمران خان بہت پاپولر ہیں. اب نواب شیر وزیر صاحب کے پاس میدان کھلا ہے اور انہوں نے چونکہ کام بھی بہت کروائے ہیں. الیکشن 2024 کے بعد سے لے کر اب تک وہ بہت متحرک ہیں, اور باقاعدہ ان کو فنڈز بھی ملے. انہوں نے اپنے حلقے میں کارپیٹڈ روڈز, اس کے بعد گراؤنڈز, اس کے بعد فلٹریشن پلانٹس, کالج, سکول, ان کی اپ گریڈیشن, اس طرح کے بہت سے کام کیے. تو سر نواب شیر وزیر صاحب کے لیے یہ حلقہ ون کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا. ہاں یہ معجزہ PTI کے لیے تو کوئی کہہ دے کہ تو معجزہ ہی ہوگا کہ اگر تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے کوئی سرپرائزنگلی کوئی بہت اچھے ریزلٹس دے دے, کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. ویسے سر نواب شیر وزیر صاحب جو ہیں ان کے پاس اب یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ جس طرح انہوں نے اس حلقے کے لیے دن رات محنت کی, کیونکہ ان کو میں جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ رات کو 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے وہ فون سنتے ہیں,
وہ کام کرتے ہیں لوگوں کے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن رکھی ہوئی ہے، جو ان کی ورکنگ کوارڈینیشن ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے، جو ان کا میوچل جو ایک ریلیشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت سٹرونگ ہے۔ تو نواب شیر وزیر کے لیے یہ حلقہ جتنا مشکل نہیں ہوگا، وہ چونکہ ایک بہت روایتی سیاستدان ہے، ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہے، فیصلہ آباد کی سیاست میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا منفرد مقام ہے۔ تو سر نواب شیر وزیر صاحب اس حلقے میں بڑے سرپرائزنگلی بہت خطرناک ریزلٹس دے سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کو جو ڈیمیج ہے، رائے حیدر علی صاحب کی اہلیہ آتی ہیں یا ان کی فیملی میں سے کوئی آتا ہے، تو ان کو 9 مئی کی صورت میں ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، اور جو اس کے آفٹر شاکس ہیں 9 مئی کے، وہ ضمنی انتخابات 2025 کے ریزلٹس کی صورت میں آئیں گے۔ تحریک انصاف کے لیے وہ بہت الارمنگ ہوں گے، اور تحریک انصاف کے لیے وہ ایک بم بلاسٹ ہوں گے، وہ ایک بم دھماکہ ہوں گے کہ تحریک انصاف نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریزلٹس کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں نے اس حلقے کی تو آپ کو تاریخ بتا دی، اس حلقے میں مذہبی ووٹ بتا دیا، اس حلقے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بہت سٹرونگ ہے، اور جو 2024 کے الیکشنز میں جرلو بھی رہا تھا، نواب شیر کو زبردستی زور زبردستی داندلی سے ہروایا گیا، سر اب کی بار نتائج تبدیل ہوں گے، اب کی بار تحریک انصاف کی دال نہیں گلے گی، اور 9 مئی کے نتائج انتخابات، ضمنی انتخابات 2025 میں تحریک انصاف کا صفایا کر دیں گے۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ نا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔